اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین عزیز، میرے بہن بھائی، خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ماہ شعبان المعظم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، یہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند عالم ان لمحات کو آپ سامعین اور آپ مومنین مومنات سے عبادت میں شمار فرمائے۔ آپ سب کی جو من میں دل میں حاجتیں ہیں، خواہشات ہیں، اللہ تعالی بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ان خواہشات، ان دعاؤں، ان حاجات، ان آرزوں کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین عزیز، آئیے اس ویڈیو کو باقاعدہ طور پر شروع کرنے سے پہلے آپ تمام صاحبان ایمان، مومنین مومنات اور جو بھی نئے آئے ہیں، ان سب کی خدمت مبارکہ میں ہماری چھوٹی سی عرض ہے کہ ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور اس صدقہ جاریہ کو آگے مومنین تک پھیلانے تک کا سبب بنے۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ان لمحات کو ہم اور آپ سے عبادت میں شمار فرمائے گا اور خداوند عالم آپ سب کی نیک دلی شرعی حاجات کو، آرزوں کو، خواہشات کو پورا فرمائے۔ تو سامعین عزیز، بہن بھائی، آج اس ویڈیو میں آپ تمام احباب کی خدمت عالیہ میں ماہ شعبان المعظم کی 17ویں شب کے اعمال کے حوالے سے ہے کہ 17ویں شب کی نماز کتنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے، اور آخر میں جو ہے آپ احباب کی خدمت مبارک میں 17ویں دن کے روزے کے حوالے سے کہ اس کا ثواب اور اس کا اجر کیا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشاد ذی وقار میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 71 مرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرمان مبارک میں، اپنے ارشاد مبارک میں فرما رہے ہیں کہ جو کنیز خدا، جو عبد خدا ماہ شعبان المعظم کی 17ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ 2 رکعت نماز ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ سامنے آپ کی تصویر ہے، اس کو آخر تک وَلَضَّالِّينَ تک 1 مرتبہ تلاوت کریں، اور سورہ اخلاص، سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یہ سامنے سورہ ہے، اس کو آخر تک پڑھیں 71 مرتبہ ہر رکعت میں، یعنی 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں الحمدللہ اس سورہ کو 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص کو 71 مرتبہ جو ہے آپ پڑھیں 71 مرتبہ۔ اب جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت آپ کیا کریں کہ فَإِذَا فَرِغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ 70 مرہ، تو کیا کریں؟ اللہ سے 70 مرتبہ استغفار کریں۔ کس طرح؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ جب یہ پڑھ لیں گے تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَقُومُ مِن مَّقَامِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَلَا يَكْتُبُ عَلَيْهِ خَطِيئَةً۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب آپ 70 مرتبہ استغفار کر لیں گے تو گویا کہ یہ نمازی، گویا کہ یہ کنیز خدا، گویا کہ یہ عبد خدا اپنے مقام مصلی سے، اپنے مقام نماز سے اٹھنے ہی نہیں پائے گا کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ وَلَا يَكْتُبُ عَلَيْهِ خَطِيئَةً، اور اس کے حساب میں، اس کے نام اعمال میں کوئی غلطی، کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، کوئی غلطی نہیں لکھی جائے گی۔ ہم اور آپ میں سے کون سامعین عزیز مومن مومنات ایسا شخص ہے کہ جو اپنے گناہوں کی مغفرت کی طلب نہ چاہتا ہو؟ یہ تو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں
تو استغفار کریں تو اللہ جو ہے ابھی میرا بندہ میری امت میرا چاہنے والا مصلی پر ہی بیٹھا ہوگا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اس کی کوئی غلطیاں اس پر نہیں لکھے گا. یہ ہوگا اجر اور یہ ثواب اس نمازی مومن اور مومنہ کے لیے. یا رسول اللہ 17 شعبان المعظم کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ صَامَ 17 يوما من شعبان اغلقت عنہ ابواب النیران کلها، کہ جو شخص جو کنیز خدا 17 شعبان المعظم کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس سے جو ہے جہنم کے تمام دروازوں کو بند کیا جائے گا، یعنی اس پر تمام جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، اسے جہنم میں نہیں جھونکا جائے گا، اسے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، اسے جہنم میں کبھی نہیں ڈالا جائے گا جو یہ نماز پڑھے. اور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے فرامین مبارک پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن جن مومنین مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں کہ پروردگارہ ان تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کو بھی قبول فرما اور ہمیں غلطیوں سے خطاؤں سے گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما. تمام مومنین سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو دیکھا بھی کریں اور مومنین تک پہنچانے کی کوشش کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر. پروردگار عالم آپ سب کے مال و رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، آپ سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے، اور آپ میں سے جو بھی حاجت مند ہے ان تمام کی حاجت کے پورا ہونے کے لیے میری ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ پروردگار عالم وہ بہنیں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں کہ جو اپنے من میں اپنے دل میں حاجتیں رکھتی ہیں، امام صاحب الزمان جل اللہ فرج شریف کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو، ان کی خواہشات کو، ان کے آرزوں کو پورا فرما. اور جو بیمار ہیں بحق مریض کربلا سید ساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے صدقے میں بار الہ انہیں شفاء کلی عطا فرما. بار الہ یہ مومنین مومنات، یہ تیرے بندے، یہ تیری کنیزیں دنیا جہاں کے جس خطے پر بیٹھ کر اس ویڈیو کو سماعت فرما رہے ہیں، اس لمحے کو ان کے حق میں عبادت میں شمار فرما. خداوندہ اس ویڈیو اور اس ذکر کے صدقے میں ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. بار الہ ہمیں صحیح معنوں میں یہ ماہ شعبان المعظم کے عمل کرتے کرتے تیری ضیافت کے مہینے میں داخل ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، اور ہمیں اپنی ضیافت میں پورا داخل ہونے کی یا اللہ یہ سعادت نصیب فرمانا. اور پروردگار عالم جن جن مومنین مومنات کی گودیاں جھولیاں خالی ہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں ان کی گودیوں کو جھولیوں کو آباد و شاد فرما، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا سرور عطا فرما. آمین یا رب العالمین.